ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات صلوات۔ عزیزان محترم، ارباب دانش، محبان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ مشہور آیت جو آیت الکرسی کا بھی حصہ ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ خداوند متعال صاحبان ایمان کا ولی ہے جو انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے اور نجات کی روشنی تک لے کے جاتا ہے، اور کافروں نے طاغوت کو اپنا ولی بنا رکھا ہے جو انہیں ایمان کی روشنی سے نکال کر اور عذاب اور گمراہی کے اندھیرے تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، بس یہی لوگ اصحاب نار ہیں، یعنی جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں داخل کر دیے جائیں گے۔ عزیزان محترم، گفتگو اب اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور کل آخری نشست ہوگی ہماری۔ ولایت کے موضوع پہ مستقل ہم نے یہ کوشش کی کہ تمام جہات سے آپ کے سامنے ولایت پر گفتگو کی جائے، کیونکہ ویسے لفظ ولایت کو سن کے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں غدیر کا قصہ ہی آتا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے غدیر کو بیان نہیں کیا، اور یہی سوچتے رہے کہ اچھا چلیں اگلی نشست میں۔ بہرحال کل غدیر کو بیان کیا جائے گا، لیکن آج کیونکہ یہ دن گزرا ہے رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن، ولایت کو ایک اور جہت سے آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں لفظ ولایت پہ۔ ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ولایت کے معنی کیا ہیں، پھر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ولایت اعتباری اور ولایت حقیقی کیا ہے، پھر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ولایت مطلقہ اور ولایت مقیدہ کیا ہے، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی کیا ہے۔ آج ولایت کو اس معنی میں بیان کرنا ہے کہ ولایت عام، ولایت خاص اور ولایت اخص، یہ ولایت کی ایک اور جہت سے تین قسمیں بنتی ہیں: عمومی ولایت، خصوصی ولایت، اور ولایت بالاخص، خصوص میں بھی خصوصیت، اسے ولایت بالاخص کہتے ہیں۔ ولایت تکوینی اور تشریعی کو پھر ہم ان تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ولایت عام بمعنی تشریعی، ولایت تشریعی کی پھر میں تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کے سامنے کر دوں۔ ولایت تشریعی یہ ہے کہ خداوند متعال کو اپنے تمام بندوں پر ولایت تشریعی حاصل ہے،
ولایت تشریعی یعنی اللہ نے جو حکم صادر کیے ہیں، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، جسے ہم اصل میں انہی احکام کو ہی ہم اسلام کہتے ہیں، یہ جتنے احکام ہیں بندہ اس کے اوپر عمل کر کے اللہ سے قریب ہو جائے، اسے ولایت تشریعی کہا جاتا ہے۔ کہ خداوند متعال کو اپنے بندوں پر ولایت تشریعی حاصل ہے، یعنی اللہ نے جو حکم بیان کیے ہیں تمام بندوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں، یہ اللہ کی ولایت ہے ہم پر، ولایت تشریعی۔ ولایت تشریعی بمعنی عام یہ ہے کہ خدا کو جو یہ حکم، یہ ولایت حاصل ہے اپنے بندوں پر، یہ تمام انسانوں پر خدا کو حاصل ہے۔ یعنی اللہ نے جو دین اسلام بیان کیا ہے یہ تمام انسانوں پر خدا کو حاصل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ولایت تشریعی بمعنی عام فقط مومنین اور صاحبان ایمان پر اللہ کو حاصل ہے، نہیں، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ آتش پرست ہے، یا دیگر دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں سیریا میں ایک عجیب مذہب پایا جاتا ہے، اور اس مذہب والوں کا نظریہ یہ ہے کہ انسان 40 سال کے بعد مکلف ہوتا ہے، 40 سال سے پہلے جو بھی گناہ کیے جائیں کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ وہ عجیب مذہب ہے۔ اور حضرت حابیل کے روضے پر عموماً یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لبنان میں بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور یہ سخت دشمن اہل بیت بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد انسان مکلف ہوتا ہے، کیونکہ رسول نے بھی تبلیغ جو شروع کی وہ 40 سال کے بعد شروع کی، تو 40 سال کے بعد یہ دلیل اپنی طرف سے وہ بناتے ہیں کہ 40 سال کے بعد انسان مکلف، اس سے پہلے جو گناہ کیے جائیں کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ ان کا دوسرا نظریہ بڑا عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت تو جہنم میں جانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، عورت میں سے اور کوئی بھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، یہ ان کا نظریہ ہے۔ کیوں نہیں جائے گی بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی حوا نے آدم سے کہا تھا کہ درخت کے قریب چلی جاؤ، سارا کرا دھرا حوا کا تھا، کیونکہ چاہے کوئی غلط نظریہ قائم کرے چاہے صحیح نظریہ قائم کرے، عزیزان محترم وہ الٹی سیدھی دلیلیں ضرور لے کر آتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں عورت جہنم، کہتے ہیں اس وجہ سے ساری عورتیں، اب یہ نظریہ بنایا کیوں کیا؟ یہ اس لیے بنایا گیا کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے تو وہ کہے گا میں ثواب کر کے کیا کروں، پھر میں اچھے اعمال کیوں سر انجام دوں، جب مجھے جانا ہی جہنم میں ہے تو اب میں جو چاہوں کروں۔ یہ نظریہ اس لیے قائم کیا گیا تاکہ عورت کو پھر جیسے چاہے استعمال کیا جائے۔ اب مسئلہ وہی ہے کہ خداوند متعال نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ ولایت تشریعی کے، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اس پر عمل کرے۔ اللہ نے کسی کو آزاد نہیں چھوڑا کہ تم اپنی مرضی سے دین کے قوانین بنا لو گے 40 سال کے بعد میں مکلف ہوں گے، نہیں، بلکہ اللہ کا قانون سب کے لیے ہے۔ یہ ولایت تشریعی ہے بمعنی عام، کہ خدا کو ولایت تشریعی حاصل ہے اپنے تمام بندوں پر، تمام انسانوں پر، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ دوسری ولایت تکوینی بمعنی عام ہے، بمعنی خاص ہے، بمعنی اخص ہے۔ ولایت تکوینی بمعنی عام کیا ہے؟ ولایت تکوینی بمعنی عام یہ ہے کہ اللہ کو ولایت حاصل ہے فقط انسانوں پہ نہیں، بلکہ چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ غیر انسان ہے، سب پر اللہ کو ولایت حاصل ہے۔ سب پر ولایت تشریعی نہیں ہو سکتی، ولایت تکوینی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے علاوہ جانور ہیں، پرندے ہیں، پتھر ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، دنیا میں جتنے بھی موجودات پائے جاتے ہیں انسانوں کے علاوہ، ان سب پر ولایت تشریعی نہیں ہو سکتی۔ یعنی پرندوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھو، جانوروں کے لیے یہ نہیں ہے کہ سال میں 1 مرتبہ پورے مہینے روزے رکھو یا حج کرنے جاؤ۔ یہ تمام احکامات فقط انسانوں کے لیے ہیں۔
تو ولایت تشریعی پرندوں کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ شرع کے قوانین پرندوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ولایت تکوینی حاصل ہے خداوند متعال کو، انسان اور غیر انسان دونوں پر۔ یہ بے معنی عام ہو گئی، یعنی خداوند متعال کسی پرندے کو اگر حکم دے دے کہ اس وقت مر جا، وہ مر جائے گا، یہ ولایت تکوینی ہے۔ تشریعی کیا ہے؟ یعنی شرع کے قانون کے مطابق عمل کیا جائے، یہ تشریعی ہوتی ہے۔ خداوند متعال نے پہاڑ کو حکم دے دیا، وہ ریزے ریزے ہو جائے گا، یہ ولایت تکوینی ہے۔ خداوند متعال نے بادل کو حکم دے دیا، وہ فوراً آسمان پہ آ کے بارش برسانے لگے گا، یہ ولایت تکوینی ہے خداوند متعال کی۔ تو ان غیر انسان اور انسان دونوں پر خداوند متعال کو ولایت تکوینی حاصل ہے، پرندوں پر، پتھروں پر، جانوروں پر۔ یہ ولایت تکوینی بے معنی عام۔ اس کے بعد ہے ولایت تکوینی بے معنی خاص۔ ولایت تکوینی بے معنی خاص جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ وہ ہے جو کہ گمراہی سے نکال کر اور نجات کی روشنی تک لے کے جاتا ہے۔ یہ ولایت تکوینی بھی اللہ کو اس کے اندر حاصل ہے کہ اللہ اور بے معنی خاص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تمام کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کو نجات دے گا، روشنی تک لے کے جائے گا نجات کی، جو صاحبان ایمان ہوں گے۔ تو یہ اب عمومی نہیں ہے ولایت یہاں پہ، بلکہ خصوصی ولایت ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ اللہ انہیں نجات دے دے گا، اور نجات دینے کے لیے اللہ ایک لمحے کو چاہے تو فوراً نجات دے دیتا ہے۔ ایک ہے ولایت تشریعی کے تحت کہ انسان نے عمل کیا، سب کچھ کیا، اس کے بعد اسے نجات حاصل ہوئی، اور ایک ہے ولایت تکوینی کے تحت نجات۔ ولایت تکوینی یہ تھی کہ بندے کے دل میں ایک مرتبہ اچانک اللہ سے اتنی محبت پیدا ہو گئی، ایسی محبت ہو گئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا، پروردگار تو اتنا عظیم ہے، تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا، میں کتنا گرا ہوا ہوں، اتنے عرصے سے تیری معصیت کر رہا تھا، اے میرے اللہ مجھے اب تجھ سے اتنی محبت ہو گئی ہے، کیا تو اپنے محبوب پہ بھی عذاب نازل کرے گا؟ اب ولایت تکوینی کے تحت خداوند متعال اس عقیدے پہ کہ اسے مجھ سے اتنی محبت ہو گئی اور اس نے گناہوں سے فوراً دل سے توبہ کر لی ہے، تکوینی کے تحت خداوند متعال اسے فوراً نجات دے دے گا۔ یہ ولایت تکوینی بے معنی خاص ہے۔ جیسے کہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ شخص جو کہ انتہائی گناہ گار، بے حد گناہ کرتا ہے، ایک واقعہ اس کا ہے اور ایک واقعہ دوسری شخص کا ہے، اس عورت کا جو آپ لوگ عموماً سنتے رہتے ہیں کہ ایک عابد ہے، عبادت کر رہا ہے بیٹھا ہوا، اور شیطان نے کہا کہ یہ اتنا عبادت گزار ہے، اتنا عبادت گزار ہے، اسے کوئی بہکانے کے لیے ہے جو بہکانے کے لیے جائے۔ ایک شیطان کا چیلا کھڑا ہوا، کہا میں بہکاؤں گا۔ کہا کیسے بہکاؤ گے؟ کہا اسے دولت کے ذریعے سے بہکاؤں گا۔ کہا ارے کبھی دولت کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ دوسرا کھڑا ہوا، میں اسے بہکاؤں گا۔ کیسے بہکاؤ گے؟ کہا عورت کے ذریعے سے بہکاؤں گا۔ کہا عورت کی طرف اس کی نظریں کبھی بھی نہیں اٹھیں۔ تیسرا کھڑا ہوا، میں بہکاؤں گا۔ کیسے؟ کہا رزق کے ذریعے سے بہکاؤں گا، اچھے سے اچھا کھانا۔ کہا کھانا 2 دن نہ ملے اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، پانی پی کے گزارا کر لیتا ہے۔ ایک نے کہا میں اسے بہکاؤں گا۔ دیکھیں بڑا عجیب طریقہ ہوتا ہے واقعاً۔ شیطان کے لیے لکھا ہے کہ شیطان جو بہکاتا ہے اس کا طریقہ ہی بڑا عجیب ہے۔ شیطان عالم کو عالم کے ذریعے بہکاتا ہے، انجینئر کو انجینئر کے ذریعے بہکاتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے ذریعے بہکاتا ہے، تاجر کو تاجر کے ذریعے سے بہکاتا ہے، عالم کو عالم کے ذریعے بہکا رہا ہے۔ جا کے کہا ارے تم بھی مجلسیں پڑھتے ہو، وہ بھی پڑھتا ہے، تمہیں کیا مل گیا؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ اسے دیکھو ایک ایک مجلس کے کتنے کتنے لے لیتا ہے۔ اب عالم کو عالم کے ذریعے بہکایا جا رہا ہے۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ اس کا یقین اللہ پہ کتنا ہے۔ انجینئر کو انجینئر کے ذریعے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے ذریعے کہ ارے تم بھی مطلب کھول کے بیٹھے ہو، کلینک ہے تمہارا، اس کا بھی ہے، اس کو دیکھو کیسے دوا دیتا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ مریض آتا ہے تو شفا ملتی ہے، 3 مرتبہ فیس وصول کرتا ہے۔ تم پہلی مرتبہ میں اتنی اچھی دوا لکھ دیتے ہو، مریض دوسری مرتبہ آتا ہی نہیں، دوسری مرتبہ کی فیس نہیں ملتی تمہیں۔ دیکھو اس سے کچھ سیکھو جا کے۔
تو ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے ذریعے بہکایا جا رہا ہے، عالم کو عالم کے، تاجر کو تاجر کے ذریعے سے بہکایا جا رہا ہے کہ تم بھی چیز دے رہے ہو اتنے میں، وہ بھی اتنے میں دے رہا ہے، لیکن وہ 2 نمبر مال لے کر آتا ہے، 1 نمبر کی قیمت لیتا ہے۔ دیکھو تمہیں کیا فائدہ، وہ تو خوب کما رہا ہے۔ تو یہ تاجر کو تاجر کے ذریعے بہکاتا ہے۔ تو شیطان کے اس چیلے نے کہا میں اس عابد کو بہکاؤں گا عبادت کے ذریعے سے۔ شیطان نے کہا ہاں یہ بالکل درست کہہ رہا ہے۔ ابلیس نے کہا بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو۔ یہ گیا اور جا کے اس کے برابر میں اپنا مسلح بچھا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ تو ذرا سا پانی وانی پینے کو اٹھ جاتا تھا، وہ اٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے، مسلسل عبادت عبادت۔ آخر اس نے کہا کہ حضور آپ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، یہ آپ کی عبادت گزاری کی وجہ کیا ہے؟ خاموش رہو، میری عبادت میں خلل نہ پڑ جائے۔ اب پھر کہا حضور نہیں، ارے میری عبادت میں کہیں خلل نہ پڑ جائے۔ آخر ہوتے ہوتے اس نے بہت ہاتھ پیر جوڑے، حضور بتائیے تو صحیح۔ کہا کبھی تم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کہا نہیں گناہ تو نہیں کیا، تبھی تو تمہیں عبادت کا لطف نہیں آتا۔ گناہ کرنے کے بعد جو عبادت کا لطف آتا ہے اس کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں 1 مرتبہ گناہ کرو پھر میرے جیسے عابد بن جاؤ گے۔ کیسے گناہ کریں؟ کہا فلانے محلے میں فلانی عورت ہے، اس کے ہاں چلے جاؤ، تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، کہا 2 درہم لے جاؤ، دے دو اسے اور ٹھیک ہے۔ یہ پہنچے اور جا کے اس کا دق الباب کیا، دروازہ نوک کیا۔ اس نے دروازہ کھولا، ارے اتنا بڑا عبادت گزار اور میرے دروازے پر۔ کہا آپ نے شاید غلط دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کہا نہیں میں تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ میرے پاس کیا وجہ ہے؟ کب جو سب کے لیے وجہ ہوتی ہے وہی ہمارے لیے وجہ ہے۔ کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا عبادت گزار اور بھٹک جائے۔ کہا نہیں، کہا بتائیں، پہلے بتائیں تو صحیح کسی نے آپ کو بھیجا ہے، کیا بات ہے؟ بہت پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں وہ ایک شخص تھا اس طرح سے آ کے بیٹھا اور مجھ سے زیادہ عبادت کر رہا تھا، تب میں نے سوچا کہ واقعاً ایسی عبادت ہونی چاہیے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ چلے جاؤ، جب گناہ کرو گے تو عبادت کا لطف آئے گا۔ اس نے کہا کہ آپ جا کے دیکھ لیجئے وہاں پر، اگر وہ بیٹھا ہوگا تو عابد ہوگا، اگر چلا گیا ہوگا تو شیطان ہوگا۔ کہا نہیں وہ بڑا عابد ہے۔ کہا آپ نے اس سے یہ سوال کیا کہ گناہ کرنے کے بعد اس بات کی کون گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ زندہ رہیں گے توبہ کرنے کے لیے؟ کہا یہ کس نے آپ کو گارنٹی دے دی کہ آپ چلیں اس کے بعد عبادت کرنے کے لیے زندہ رہ بھی پائیں گے، یا اگر یہیں اللہ نے روح قبض کر لی تو آپ کیا کر لیں گے؟ جس کا فوراً دماغ کام کیا، یہ واپس گیا تو دیکھا وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا، لاحول پڑی فوراً۔ تو اب عزیزان محترم یہ ہوتا ہے کہ عابد کو عابد کے ذریعے، اب اس عورت نے یہاں یہ جو کام کیا، رات کو اس کا انتقال ہو گیا، صبح فوراً اللہ کا حکم آیا اس زمانے کے نبی کے لیے کہ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو اللہ کبھی کبھی کسی کا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو اس کو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ ولایت تکوینی کے تحت اسے فوراً نجات دے دیتا ہے۔ ساری زندگی غلط کام ضرور کیے، لیکن آخری وقت میں ایک ایسا عمل کر لیا کہ اتنے بڑے عابد کی عبادت کو بچا دیا، اس کے ایمان کو بچا دیا اللہ نے فوراً ولایت تکوینی کے تحت۔ یعنی اس نے توبہ نہیں بھی کی تو اللہ نے اس کے اس ایک عمل کے تحت ولایت تکوینی کے تحت اسے نجات دے دی۔ یہ ولایت تکوینی بے معنی خاص ہے، اور ایک ہے ولایت تکوینی بے معنی اخص۔ ولایت تکوینی بے معنی اخص کیا ہے؟ ولایت تکوینی بے معنی اخص یہ ہے کہ خداوند متعال ہوا یتولل مخلصین۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ خداوند متعال مخلصین کا ولی ہے۔ پہلے آیت میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، یہ تھی ولایت تکوینی بے معنی خاص۔ اب اس میں کہا ہوا یتولل مخلصین، اللہ تعالیٰ مخلصین کا ولی ہے، مومنین میں سے بھی جو خالصتاً عمل کر رہے ہیں ان کا ولی ہے۔ یہ ہے ولایت تکوینی بے معنی اخص، کہ مومنین میں سے بھی کچھ کو نکال دیا، کچھ کو باقی رکھا۔
یہ یہاں جو ولایت استعمال ہوئی ہے خداوند متعال نے بیان کیا ہے ہوا یتولی المخلصین، یہاں ولایت ہے ولایت تکوینی بمعنی اخص، اور یہ ولایت حاصل ہوتی ہے انبیاء کو حاصل ہوتی ہے اور اولیاء اللہ یعنی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوتی ہے۔ اب ان کی ولایت کیا ہے؟ انبیاء کی اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت جو ولایت اخص کہلاتی ہے، ولایت تکوینی بمعنی اخص۔ ولایت تکوینی یعنی خدا پرندے کو اگر اشارہ کرے، اشارے کا مقصد یہ کہ مثلا کہہ دے، بس امر کر دے، پرندہ نیچے گر جائے گا۔ اب ائمہ کو بھی یہ ولایت خداوند متعال نے کیا عطا کر دی ہے؟ عطا کرنے کا مقصد عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تفویض کرنا۔ تفویض کر دی ہے یا نہیں؟ اللہ نے تفویض نہیں کی ہے، بلکہ اللہ نے اپنے امر کا پابند بنا دیا ہے۔ تفویض کرنا یہ ہے کہ اللہ نے انہیں یہ تمام چیزیں عطا کر دی ہیں، تم جو چاہو جیسے چاہو کرو، جس کو چاہو زندہ کر دو، جس کو چاہو مردہ کر دو، جس کو چاہو جو چاہو عطا کر دو۔ عزیزان محترم، یہ یہاں پہ علماء کا بھی یہ کہنا ہے، کیونکہ آیت سے میں نے اس دن بھی استنباط کیا تھا اور آج بھی وہی بیان کر رہا ہوں کہ علماء کا یہ کہنا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے امام ہدایت کرتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، خداوند متعال نے رسول کو مبعوث برسالت کیا تو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ کہا وہ یتلو علیہم آیات، پہلے قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگوں کے نفس کو پاک کریں گے، اور پھر کتاب و تعلیم کی کتاب کی تعلیم دیں گے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے امر سے رسول کرتے ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پر معنی کیا ہوئے؟ ولایت تکوینی بمعنی اخص، نبی کو بھی حاصل ہوتی ہے، امام کو بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن کس معنی میں حاصل ہوتی ہے؟ اس معنی میں حاصل ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی ولایت کا مظہر ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے تفویض نہیں کیا ہے کہ جو چاہیں کریں، بلکہ اپنی اس ولایت کا مظہر، یعنی اللہ کہتا ہے اللہ حی ہے، زندہ ہے، زندہ کرنے والا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ صفت تو اللہ کی موجود ہے، لیکن اس صفت کا مظہر ائمہ اور انبیاء ہوتے ہیں جب وہ مردے کو زندہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو صفت اللہ کی ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے اس صفت کا مظہر بنتے ہیں۔ جیسا کہ رسول خدا سے مستقل معجزات رونما ہوتے تھے، اور رسول کی وہ شخصیت ہے عزیزان محترم کہ رسول کا لکھا ہے کہ جسم کا پورے اعضاء رسول کے وہ معجزہ تھے، پورے اعضاء معجزہ تھے رسول کے۔ رسول کا سر یہ سب سے بڑا معجزہ تھا، خداوند متعال نے ولایت تکوینی عطا کی ہوئی تھی رسول کو، کہ رسول کے سر پہ ہمیشہ بادل سایہ فگن رہتے تھے، ہر جہاں جا رہے ہیں بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول کی آنکھیں، یہ رسول کی آنکھیں بھی معجزہ تھیں کہ ہم فقط اپنی آنکھوں کو سامنے کی طرف سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن رسول وہ تھے جو پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جتنا سامنے سے دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے عزیزان محترم، کیوں؟ قرآنی آیت موجود ہے۔ جب میں نے اس دن بھی آیت پیش کی تھی قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ، خداوند متعال کہہ رہا ہے تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور مومنون دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ فقط سامنے دیکھ رہا ہے، نہیں، اللہ چاروں جہات میں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح ہر جگہ رسول دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہر جگہ ائمہ اہل بیت دیکھ رہے ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ مثلا مولا منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں تو فقط سامنے دیکھ رہے ہیں، نہیں، چاروں جہت میں نظر آ رہا ہے انہیں۔ ان کی آنکھیں بھی معجزہ ہوا کرتی ہیں کہ رسول کی بھی آنکھیں معجزہ، ہر سمت رسول کو نظر آتا تھا۔ پھر اگر دیکھا جائے اور تو رسول کے ہاتھ بھی معجزہ تھے۔ عزیزان محترم، لوگ بحث کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ رسول کیا ہیں، رسول ہمارے جیسے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ معجزات فقط پڑھ لے انسان تو سوچے گا کہ ہم رسول کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ رسول کے ہاتھوں سے انگلی کے درمیان سے روایت کے الفاظ ہیں کہ پانی نکلا کرتا تھا، کہ اگر پانی پینے کی حاجت ہے تو ادھر ادھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پانی کو پی لیتے تھے، انگلیوں سے پانی نکلا کرتا تھا۔ یہ رسول کے ہاتھوں کا معجزہ تھا۔
رسول کے پیر بھی معجزہ تھے کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے کہ جس کے لیے اس کنویں کا مالک آیا تھا رسول کے پاس، جابر نام تھا، اور کہا یا رسول اللہ میرے کنویں کا پانی انتہائی کڑوا ہے، بہت کڑوا ہے پانی، اور میں کیا کروں؟ بار بار کہا کہ یا رسول اللہ کچھ کیجئے اس کے لیے، کچھ کیجئے۔ آپ نے کہا اچھا ایک تشت لے کر آؤ۔ تشت لایا گیا، آپ نے اس کے اندر اپنا پیر رکھا اور کہا لوگوں سے پانی ڈالو۔ پانی ڈالا اور پیر کو دھویا۔ وہ پیر کا دھون پانی جو اس تشت میں تھا، آپ نے کہا لے جاؤ اور کنویں میں لے جا کے ڈال دو۔ وہ جب کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی اتنا شیریں ہو گیا تھا کہ پورے مدینے میں کسی کنویں کا پانی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ رسول خدا کا پیر بھی معجزہ، پھر رسول خدا کا پورا جسم معجزہ تھا عزیزان محترم، کہ رسول جب چلا کرتے تھے تو سایہ نہیں پڑتا تھا۔ اور آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ نور کا کبھی سایہ نہیں پڑتا، روشنی کا سایہ نہیں ہوتا۔ مثلا ٹیوب لائٹ آپ لگا دیں تو ٹیوب لائٹ کی جو باڈی ہے جہاں پہ آپ کو سلور نظر آئے گا یا پھر لوہا وغیرہ دوسری چیزیں، اس کا تو سایہ پڑے گا، خود اس روشنی کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو رسول سراپا نور تھے، لہذا کبھی سایہ نہیں پڑا۔ اور اگر فضیلت کسی شخصیت کی جاننی ہو، ویسے تو بیشتر چیزیں موجود ہیں کہ اللہ نے جتنی میرے رسول سے محبت کی اتنی کسی سے محبت ہی نہیں کی جتنی ہمارے رسول سے محبت تھی۔ یعنی ہم نہ کس لیے پیدا کیے گئے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ خداوند متعال نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرو۔ ہمارا ہر لمحہ عبادت میں گزرنا چاہیے۔ جناب آدم کو حکم ہوا عبادت کرو، جناب نوح عبادت کریں، جناب موسیٰ عبادت کریں، جناب عیسیٰ عبادت کریں، تمام انبیاء۔ لیکن ہمارے رسول سے خداوند متعال فرما رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے ذرا اپنی عبادت کو کم کر دے، ذرا راتوں کو کم عبادت کیا کر، کھڑے کھڑے تیرے پیر میں ورم ہو جاتا ہے، اللہ کو گوارا نہیں کہ تیرے پیر میں ورم ہو جائے۔ کیا کہنے میرے رسول کے کہ ہم سے اللہ کہہ رہا ہے عبادت کرو، رسول سے کہہ رہا ہے عبادت میں کمی کر دیجئے۔ یہ شان ہے ہمارے رسول کی۔ اللہ کو اتنی محبت تھی رسول سے کہ اتنی محبت کسی نبی سے نہیں کی، اور وجہ یہ ہے کہ رسول نے اللہ کو اتنا ہی چاہا۔ رسول نے اتنا چاہا تو اللہ نے بھی رسول کو سب کچھ عطا کر دیا۔ بیشتر آیتیں موجود ہیں عزیزان محترم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، موجود ہے۔ میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا۔ دیکھیں عاشق کون ہوتا ہے؟ عاشق وہ ہوتا ہے کہ معشوق جہاں سے گزر جائے اس گلی کی بھی قسم کھا لے، وہ عاشق ہوا کرتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، لیکن کھاتا اس لیے ہوں میرے حبیب رسول کہ تم اس شہر مکہ میں چلتے ہو، تم یہاں بیٹھتے ہو، تم یہاں سوتے ہو، لہٰذا یہ مقام میرے لیے باعث برکت، میرے لیے معتبر ہو گیا اس لیے کہ تم یہاں رہتے ہو۔ کتنی محبت ہے رسول خدا سے خداوند متعال کو کہ رسول جہاں سے گزر جائیں ان گلیوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ جس رسول سے اللہ کو اتنی محبت ہے، اس رسول کو جو دکھ پہنچائے اللہ کتنا غضبناک ہوگا، کتنا غضبناک ہوگا عزیزان محترم۔ کل انشاءاللہ وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ آج میں چاہتا ہوں کہ رسول کے حوالے سے شہزادی پہ بھی کچھ گفتگو تھوڑی بہت ہو جائے گی، کیونکہ انسان کی فضیلت یا اس کی ذات سے ہوتی ہے، کمالات اس کے ذات کے ہوتے ہیں، یا فضیلت کبھی اس کی اولاد کے ذریعے سے ہوتی ہے، کہ اولاد کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اولاد اتنی بافضیلت ہے تو باپ کتنا بافضیلت ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مطابقت دیکھیے رسول خدا میں اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ میں۔ کہ ام المومنین یہ بیان کر رہی ہیں کہ جب ہماری سوئی کبھی گم ہو جایا کرتی تھی رات میں تو ہم یہ کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی رسول خدا آتے تھے تو رسول کے نور کی روشنی میں ہم سوئی ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔
اور یہی روایت سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ام المومنین سے ہی ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ کبھی ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوا کرتے تھے, کوئی کام کر رہے ہیں, ہماری کوئی چیز غائب ہو جائے, گم ہو جائے, نظر نہیں آتی تھی, تو ہم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کی روشنی میں چیز ڈھونڈ لیا کرتے تھے. یعنی جو صفت بے باپ میں پائی جا رہی ہے وہی صفت بیٹی میں پائی جا رہی ہے. یہی نہیں بلکہ ام المومنین سے ہی روایت ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی سیدہ ہمارے پاس سے گزرتی تھی تو ہمیں لگتا تھا کہ کہیں رسول گزر رہے ہیں, کیونکہ سیدہ ایسے چلتی تھی جیسے رسول چلا کرتے تھے. بلکہ وہ کہتی ہیں اگر پردے کے پیچھے کبھی سیدہ گفتگو کرتی تھیں تو ہمیں یہ شک ہوتا تھا کہ کہیں رسول تو نہیں بول رہے ہیں. یعنی بولنے میں بھی مشابہت تھی رسول سے, چلنے میں بھی رسول سے مشابہت تھی. اسی لیے رسول خدا نے عزیزان محترم یہ جملہ کہا, فاطمۃ بضعۃ منی. دیکھیں یہ جملہ ہمارے علماء پڑھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا جملہ ہے. ترجمہ کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ہی جز ہے. عزیزان محترم یہ ترجمہ نہیں ہے اصل میں عربی اعتبار سے. فاطمۃ بضعۃ منی عربی زبان میں مثلا میری کتاب ہے تو میں کہوں گا حاذا کتابی, یہ میری کتاب ہے. میرا قلم ہے تو میں کہوں گا حاذا قلمی, یہ میرا قلم ہے. میرا گھر ہے تو کہوں گا حاذا بیتی, یہ میرا گھر ہے. اگر رسول کو یہ کہنا ہوتا کہ فاطمہ میرا جز ہے تو کہہ دینا چاہیے تھا فاطمہ تو بضعتی, فاطمہ میرا جز ہے. لیکن رسول نے یہ نہیں کہا, رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. دیکھیں لفظوں میں فرق ہے. ایک بضعتی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے, ایک ترجمہ ہے فاطمہ تو بضعتی, بضعۃ منی, فاطمہ میرا ہی جز ہے. اب ترجمہ اس کا کیا ہوگا, ترجمے میں فرق آ جاتا ہے. اگر رسول کہتے فاطمہ تو بضعتی تو ترجمہ ہوتا کہ فاطمہ میرا جز ہے. جیسے میں اپنے بیٹے کے لیے مثلا کہہ دوں حاذا ابنی, یہ میرا بیٹا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا, بیٹا علیحدہ کھڑا ہے, میں علیحدہ کھڑا ہوں. تو اگر کہتے رسول فاطمہ تو بضعتی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ ٹکڑا علیحدہ ہے, رسول علیحدہ ہے. لیکن رسول نے کہا فاطمہ تو بضعتی نہیں کہا, فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ بضعۃ منی کا مطلب یہ فاطمہ میرا وہ جز ہے جو مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ منی کا ترجمہ ہے. بضع یعنی ٹکڑا, منی یعنی وہ ٹکڑا جو کہ مجھ سے ہے, مجھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا, ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گا. چاہے شادی ہو کے علی کے گھر چلے جائیں لیکن یہ جز مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ ترجمہ ہے. یعنی کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو جائے, رسول فرما رہے ہیں کہ فاطمہ مجھ سے جدا ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ میری رسالت کا جز فاطمہ, میری نبوت کا جز فاطمہ, میرے اخلاق کا جز فاطمہ, میرے کردار کا جز فاطمہ. یعنی وہ ٹکڑا جو مجھ سے جدا ہی نہیں ہو سکتا. میں اور فاطمہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ محمد تو عزیزان محترم اسی لیے جب شادی کی ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی, اب عجیب منزل ہے عزیزان محترم. ہمارے ہاں جب شادیاں اب کرتے ہیں تو ہوتا یہ کہ شادی سے پہلے خاندان کی بزرگ عورتیں لڑکی کو بیٹھا کے سمجھاتی ہیں. دوسرے کے گھر جا رہی ہو, ان کی جٹھانی بھی ہے, دیورانی بھی ہے, اتنی بہنیں ہیں, اتنے بھائی ہیں, اور دیکھو 1.5 سال 2 سال تک خدمت کرنا, پھر شوہر ہاتھ میں آ گیا, پھر تم دیکھنا فوراً شوہر کو علیحدہ کر کے بڑے مزے سے زندگی گزارنا. بہت کچھ سکھایا جاتا ہے جاتے وقت, اور اگر کہا جائے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, کہا رہے اگر نہیں کریں گے تو 3 جٹھانیوں سے کیسے واسطہ پڑے گا, اس کا کیسے آ کے وہ کرے گی, کس طرح گھر میں رہے گی. لیکن ہمیں رسول کی سیرت سے سیکھنا چاہیے. فقط زبان سے یا رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے عزیزان محترم. دیکھنا یہ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت کیا سکھاتے ہیں اور رسول کیا سکھا رہے ہیں. سیدہ کی رخصتی کا وقت ہے, بلایا ہے, کہا بیٹی بس میری ایک نصیحت ہے, اور یہ نصیحت اصل میں سیدہ کو نہیں کر رہے رسول خدا, یہ نصیحت ہماری عورتوں کو کر رہے ہیں.
ہمیں، ورنہ سیدہ کسی نصیحت کی محتاج نہیں ہے. ہمیں نصیحت ہو رہی ہے، بیٹی میری ایک نصیحت ہے، اور کیا ہے؟ کہ کبھی اپنے شوہر سے ایسا سوال نہ کرنا جو وہ پورا نہ کر پائے. ہمارے ہاں کیا سکھایا جاتا ہے عزیزان محترم، اور رسول اپنی بیٹی کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے کہ کیسے سسر کو ہاتھ میں لینا ہوگا، کیسے گھر پہ راج کرنا ہوتا ہے، کس طرح سے کیا کرنا ہوتا ہے. اور وہاں سکھا رہا ہے کبھی کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو تمہارے شوہر دے نہ پائے، ایسی چیز کا سوال نہ کرنا. اور ہمارے یہاں سکھا ہوتا ہے کہ اپنے ناز اٹھواؤ شوہر سے تاکہ اسے تمہاری پرسنالٹی کا احساس ہو سکے. کس طرح ہم جا رہے ہیں کہ رسول کی سیرت، لیکن رسول کی سیرت کو پڑھ لیتے ہیں، عمل بہت مشکل سے ہو رہا ہے. یہی نہیں عزیزان محترم، میں نے کراچی میں کئی ایسے کیسز دیکھے. اب لوگ آتے تھے طلاق کے لیے. طلاق کے لیے ہمارا اصول یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی کو بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد کہا 30 منٹس ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک کمرے میں، آپ وہاں جائیے اور مل کے ایک دوسرے سے شکوہ گلا شکوہ جو کرنا ہے کر لیجئے. 30 منٹس میں اگر آپ کا کوئی آپس میں کوئی بھی پیکٹ نہیں ہو پاتا، معاہدہ آپس کا نہیں بن پاتا، تو ٹھیک ہے طلاق دے دی جائے گی. ورنہ یہ زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ وہ 30 یا 45 منٹ کی ٹاکنگ سے لڑکی اور لڑکا خود باہر نکل کے کہتے تھے ہمیں طلاق نہیں چاہیے، جو اصل میں اسلام کا طریقہ ہے. ورنہ پیسے لینا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی اتنے دے دو فوراً پڑھ دیں گے، پیسہ تو آ رہا ہے. لیکن ہم نے عجیب وہاں پہ دیکھا عزیزان محترم، حیران رہے. لڑکی چاہ رہی ہے کہ طلاق نہ ہو، لڑکی کی ماں کہہ رہی ہے مولانا طلاق پڑھیے. عجیب، یعنی یہ دور کتنا عجیب آ گیا ہے. ہم ائمہ کی سیرت سے کتنا دور ہو رہے ہیں، شہزادی کی سیرت سے کتنا دور ہو رہے ہیں. زبان سے فقط مجلسوں میں ہم لوگ کان سے سن لیتے ہیں، زبان سے کہہ دیا کرتے ہیں. خود یہ کہا جا رہا ہے ایک جگہ پہ جب ہم نے سوال کیا کہ بھئی آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کی لڑکی کو طلاق ہو جائے، طلاق بہت بری چیز ہے. تو جواب دیا کہ ہم نے کہا کہ وہ لڑکا یورپ میں رہتا ہے، اچھا ہے آپ کی لڑکی ایک دوسری جگہ جائے گی، سب کچھ ہوگا. کہا نہیں مولانا، بات صرف اتنی ہے کہ لڑکا یورپ میں رہتا ہے لیکن انتہائی مذہبی ہے، کہتا ہے کہ میں اسے اسکارف پہناؤں گا. ہماری لڑکی کو ایجوکیشن کی پڑھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ اسکارف نہیں پہن سکتی، اس لیے ہم کہتے ہیں اسکارف پہننے سے بہتر ہے تم طلاق دے دو. یعنی کیسے عجیب عجیب. ہم ظاہری طور پہ تو شہزادی کے پردے پہ آ کے رو رہے ہیں، ظاہری طور پہ بی بی زہرا سلام اللہ کا پردہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں کتنا ہدایت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں. جب بی بی کی شادی ہو گئی ہے، لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں مولا کائنات نماز پڑھ کر آئے، صبح سویرے کا وقت تھا. اب رسول خدا مولا کائنات سے ایک سوال کر رہے ہیں، اور یہ وہ سوال ہے جو عموماً لڑکی کے خاندان کے بزرگ بہت آہستہ سے ایک کونے میں بیٹھا کے لڑکے سے سوال کرتے ہیں. لیکن مولا کائنات سے رسول خدا سوال کر رہے ہیں پورے مجمع کے سامنے. مسجد نبوی ہے، سب لوگ نماز فجر پڑھنے آئے، مولا کائنات بھی آئے ہیں. نماز فجر پڑھنے کے بعد اب ایک مرتبہ رسول خدا نے علی کو بلایا اور بلا کے کہا یا علی آپ نے ہماری بیٹی کو کیسا پایا. عزیزان محترم، ہمارے یہاں سوالات ہوتے ہیں ایسے، لیکن ایک کونے میں بیٹھا کے رسول خدا سب کے سامنے پوچھ رہے ہیں. اچھا سب کے سامنے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پوچھ اس لیے رہے ہیں سب کے سامنے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات کی زندگی کا تعلق پوری دنیا سے، پورے عالم سے ہے. سب کے لیے آپ کی ذات مقدسہ نمونہ عمل ہے، اس لیے سب کے سامنے پوچھا جا رہا ہے تاکہ سب پہ واضح ہو جائے کہ کیا جواب ہونا چاہیے ہماری لڑکی اور لڑکوں کا. کہ یا علی آپ نے ہماری بیٹی کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بیٹی کو اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. عزیزوں یہ جملہ کہنا تھا کہ رسول خدا نے مولا کائنات کی پیشانی کو چوما اور چوم کے رسول خدا چلے گئے. ابھی رسول گئے تھے کہ اصحاب نے مولا کائنات کو گھیر لیا اور گھیر کے کہتے ہیں یا علی آپ کی شادی کو 1 مہینہ نہیں گزرا، 6 مہینے نہیں گزرے، ہفتہ نہیں گزرا، سال نہیں گزرا، ایک رات میں آپ نے سیدہ کو اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار کیسے پایا؟ عزیزان محترم میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اصل میں یہی فضیلت ہے مولا کائنات اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی. اور جو فضیلت مولا کائنات کی ہے، جو فضیلت سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے، وہی فضیلت رسول خدا کی بھی ہے.
کیوں؟ کیونکہ مولا کی تربیت بھی رسول خدا نے کی ہے، سیدہ کی تربیت بھی رسول خدا نے کی ہے۔ لہذا اب جو کمالات سیدہ سے ظاہر ہوں، سمجھ لیں وہ کمالات میں رسول بھی شریک ہیں۔ جو کمالات مولا امیر سے ظاہر ہوں، سمجھیں اس کمالات میں رسول خدا بھی شریک ہیں۔ لوگوں نے گھیر لیا، کہا یا علی یہ بتائیے آپ نے کیسے ایک رات میں سیدہ کو اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا؟ آپ نے کہا جب میں سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس گیا تو سیدہ نے مجھ سے فرمایا یا علی میں جس گھر سے آ رہی ہوں وہ میرے بابا کا گھر تھا، جس گھر میں آئی ہوں یہ آپ کا میرے شوہر کا گھر ہے، اور اس کے بعد ہم دونوں کو جس گھر کی طرف جانا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، لہذا یا علی کیوں نہ مل کر ہم دونوں اس گھر کے لیے سامان مہیا کریں جہاں ہمیشہ کے لیے ہمیں جانا ہے۔ کہا مصلی بچھا دیا، کہا یا علی آپ بھی شکرانے کی نماز ادا کریں، ہم بھی شکرانے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عزیزان محترم رسم کے طور پہ آج بھی یہ نماز رائج ہے کہ رسم کے طور پہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے پلو پہ لڑکے سے کہا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ ہمارے ہاں یہ ویسے یہ مستحب ہے، بہرحال اور بھی کئی مستحبات ہے، لہٰذا میرا وہ موضوع نہیں ہے جو میں تمام بیان کروں، لیکن ایک چیز ہمارے ہاں لیکن کیا ہوتا ہے اس کے اندر محرم نامحرم چاروں طرف کھڑی ہوئی ہیں، ان کے سامنے اس پلو پہ نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مستحب یہ بھی ہے کہ لڑکی کا پیر دھویا جائے کسی اس کے اندر تسلے میں کسی میں، اور دھو کے گھر کے چاروں کونے میں چھڑکا جائے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں شریعت میں لکھی ہوئی ہیں جو بہرحال بیان ہونی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیدہ کی زندگی ہے، آپ کی لائف، آپ کی سیرت ہے جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جو باپ نے سمجھایا تھا بیٹی نے وہی کیا۔ ایک دن مولا کائنات گھر میں آئے ہیں، کہا سیدہ کھانے کے لیے کچھ؟ کہا یا علی رات میں ہی آٹا ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا سیدہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ کہا یا علی ہم نے کبھی آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، بابا نے سمجھایا تھا کبھی سوال نہ کیجیے گا۔ مولا کائنات نکلے، عرب کی وہ دھوپ تھی، سخت دھوپ، اس کے اندر جا رہے تھے، جاتے جاتے آخر ایک جگہ سے آپ نے 2 درہم قرضہ لیا۔ لینے کے بعد آپ واپس آ رہے تھے کہ قمبر کو دیکھا۔ قمبر کیا بات ہے؟ کہا مولا جا رہا ہوں۔ کس وجہ سے جا رہا ہوں؟ اتنی دھوپ میں نکلو۔ مولا بھوکا ہوں، کچھ نہیں ہے گھر پہ، سوچتا ہوں کچھ لے کر آؤں۔ آپ نے دیکھا قمبر کو 2 درہم دے دیے، کہا قمبر جاؤ یہ 2 درہم لے کر جو خریدنا ہے اپنے لیے لے کے جاؤ۔ قمبر نے کہا مولا یہ تو آپ کے لیے کہا نہیں قمبر، ہم تم سے کہہ رہے ہیں یہ لے لو۔ خالی ہاتھ واپس آئے، جیسے ہی گھر میں آئے تو کیا دیکھا؟ سیدہ مصلی عبادت پہ بیٹھی ہیں اور تشت میں کھانا رکھا ہوا ہے اور رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے رسول خدا کو دیکھا سلام کیا، کہا سیدہ یہ کھانا؟ رسول مسکرائے اور کہا یا علی ہماری بیٹی مریم سے زیادہ بافضیلت ہے۔ مریم کے لیے اللہ کے ہاں سے کھانا بھیج دیا جاتا تھا، آپ نے قمبر کو 2 درہم دیے، اللہ نے آپ کے لیے کھانا بھیج دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم سیدہ سلام اللہ علیہ کی وہ ذات مقدسہ، ہمارے یہاں واقعہ پڑھ دیا جاتا ہے کہ بی بی نے فرمایا بچوں تمہارے کپڑا جو ہے درزی کے پاس ہے، واقعہ بالکل مستند ہے، لیکن پڑھا کیسے جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے بچوں نے ضد کی۔ عزیزان محترم یہ ضد کرنے والے بچے نہیں ہیں، الامام امام ولو کان صبیا، امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں یہ ابھی بچے ہیں تو کپڑے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ اور سیدہ بھی کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، ایسے نہیں کہہ سکتی کہ بہلانے کے لیے کہہ دیں گے نہیں تمہارا کپڑا درزی کو دے دیا گیا ہے۔ یہ کہنا بالکل انتہائی عجیب جملہ ہے۔ سیدہ کوئی بات ایسے غلط کہہ ہی نہیں سکتی، شہزادی صدیقہ کبریٰ ہیں بی بی، اور بچے بھی صدیق اعظم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے ایسے ہی ضد کر لیں۔ عزیزان محترم حقیقت یہی تھی، کیونکہ دنیا کا اصول یہی ہے کہ آپ کی جاگیر سے ہی آپ کا کپڑا آئے گا۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لہذا ان کی پوشاک جنت سے ہی آیا کرتی تھی۔ اب اللہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے وہ حسن و حسین ہیں کہ جن کی پوشاک ہم جنت سے بھیجا کرتے ہیں، لہذا تاریخ میں واقعہ آ گیا۔
اور جنت سے آ گئے فرشتے کپڑا لے کے. سیدہ بھی صحیح کہہ رہی تھی, بچے بھی صحیح کہہ رہے تھے. شہزادی سلام اللہ علیہ کی وہ ذات مقدس ہے. صرف مباہلہ کو اگر لے لیں عزیزان محترم, عیسائیوں نے ایک جملہ کہا ہے مباہلہ میں, اور کیا جملہ کہا ہے؟ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کہیں ہو جائے. یہی جملہ کہا, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. بھئی سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عیسائیوں نے جب آئے ہیں مسجد نبوی میں تو رسول کا چہرہ تو پہلے ہی دیکھ لیا تھا. امام حسن اور امام حسین رسول کے پاس بیٹھے تو ان کا بھی چہرہ دیکھ لیا تھا. مولا کائنات بھی وہیں مسجد نبوی میں تھے, آپ کا بھی چہرہ دیکھ لیا تھا. پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں؟ بھئی ایک سوچنے کی بات ہے عزیزان محترم. رسول خدا کا چہرہ دیکھ لیا تھا انہوں نے. امام حسن امام حسین کو مسجد میں رسول کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ لیا تھا. مولا کائنات کو دیکھ لیا تھا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ کو بھی اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تو واقعاً آج یہ تمام چہرے, چاہے رسول خدا کا چہرہ تھا, چاہے امام حسن و امام حسین کا چہرہ تھا, چاہے مولا کائنات کا چہرہ تھا, جب ان تمام چہروں کے ساتھ سیدہ کا چہرہ مل گیا تو نور مکمل ہو گیا. ابھی تک نور مکمل نہیں تھا, لہٰذا وہ ان سب چہروں کو دیکھ رہے تھے. لیکن جب یہ نور مکمل ہو گیا سیدہ کے ذریعے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. یہ سیدہ کی ذات مقدسہ ہے کہ جس کے بغیر نہ نبوت مکمل ہوتی ہے نہ امامت مکمل ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھتا ہوں حضرات. بس عزیزان محترم, شہزادی نے جتنے مصائب برداشت کیے, عزیزوں میں جہاں اشرا پڑھتا ہوں ایک مجلس ضرور شہزادی کے واسطے سے اور آپ کے مصائب کے واسطے سے پڑھتا ہوں, کیونکہ اشرا مکمل نہیں ہو سکتا اگر شہزادی کے مصائب نہ پڑھے جائیں. کیونکہ ہمارے یہاں انٹیریئر سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی ایک چیز رائج ہے کہ پہلی مجلس میں مصائب ہی شہزادی کے بیان کیے جاتے ہیں, کہ ابتدا اگر مصائب کی ہو تو شہزادی کے مصائب سے ابتدا ہو, پھر اس کے بعد دیگر مصائب. کیونکہ سوچیں ذرا, رسول کی بیٹی, عزیزو دنیا کا اصول ہے کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں آتی ہیں, آ کر بیٹی کو پرسہ دیتی ہیں. لوگ آتے ہیں مردوں کو پرسہ دیتے ہیں. لیکن ہائے سیدہ آپ کی قسمت کہ کائنات کا رسول دنیا سے چلا گیا. اور کتنی مصیبت تھی, کتنی بڑی, کہ کسی نے میرے 5ویں امام سے سوال کیا تھا کہ مولا اتنا بتا دیں کہ رسول کی وفات پہ اہل بیت کی کیا حالت تھی. تو آپ نے بیان کیا, کہا اہل بیت کی حالت یہ تھی کہ اس وقت میرے جد کو اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ ہمارے سر پہ آسمان ہے یا نہیں ہے, ہمارے پیر تلے زمین ہے یا نہیں ہے. کہا اتنا زیادہ غربت کا عالم تھا, لیکن ایسے میں کبھی امام حسن و امام حسین اپنے بابا کو دیکھا کرتے تھے کہ باپ روئے جا رہے ہیں, یا رسول اللہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں. کہا کبھی ماں کو دیکھتے تھے کہ اماں کی ہچکیاں نہیں رک رہی ہیں, روئے جا رہی ہیں. لیکن عزاداروں, میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی آیا ہوتا اور آ کے کہتا یا علی رسول خدا کا پرسہ لے لیجئے, یا علی ہمیں بڑا غم ہے. کوئی تو کہتا سیدہ آپ کے بابا کا بڑا غم ہے, سیدہ آپ کے بابا آپ کے باپ نہیں بلکہ ہم سب کے باپ تھے جو دنیا سے چلے گئے. ارے بیٹی گریا کر رہی ہے اور ادھر سقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. ہائے رے مسلمان, کس قدر شقی ہو گئے تھے کہ کسی کو اتنی فکر نہ تھی کہ رسول کے جنازے کو کاندھا دیا جائے.
عزاداروں کیسا زمانہ آ گیا تھا۔ راوی بیان یہ کرتا ہے کہ آخری وقت ہے رسول خدا کا اور رسول کا سر سیدہ کے زانو پر ہے۔ بی بی کہتی ہے میرے بابا کو میں دیکھتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، اتنے میں کسی نے دق الباب کیا۔ بی بی فرماتی ہے آنے والے واپس چلا جا، میرے بابا ابھی سوئے ہیں۔ آنے والے نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ بی بی کہتی آنے والے، ارے میں رسول کی بیٹی کہہ رہی ہوں، چلا جا واپس، بعد میں پوچھنے آ جائیو میرے بابا بھی آرام کر رہے ہیں۔ جب پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک مرتبہ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رسول کے رخسار پہ پڑے۔ ارے فوراً رسول نے آنکھیں کھول لی، سیدہ روئے نہیں، بیٹی زہرا گریہ نہ کرو، ابھی تیرا بابا زندہ ہے۔ سیدہ فرماتی ہے بابا، ارے پتہ نہیں کون ہے جو بار بار دروازے پہ دستک دے رہا ہے، میں نے منع کیا یہ رکتا نہیں ہے۔ مول رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی، ارے یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے۔ سیدہ یہ آپ کے دروازے کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی اجازت مانگ کے آ رہا ہے۔ ارے میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا یا رسول اللہ، ارے جس دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت مانگ کے آئے، ارے بعد رسول، ارے مسلمان اس دروازے پہ آگ و لکڑی لے کر آ گئے۔ ارے ایک مرتبہ دروازے کو دھکا دیا گیا، شہزادی کے پہلو پہ دروازہ گرا، اس ملعون نے ایسا تازیانہ لگایا، لکھا ہے شہزادی نیچے گر گئی۔ عزاداروں میں بیان نہیں کر سکتا جو اس نے اذیت پہنچائی ہے۔ ارے راوی کہتا ہے مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، کھینچتے ہوئے دربار میں لے کے گئے، لکھا ہے بی بی زہرا پہنچی ہیں، خلو ابو الحسن، ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ مسجد نبوی بلند ہونا شروع ہو گئی، ارے مسلمان گھبرا گئے، عزاداروں مولا کو چھوڑ دیا گیا۔ لکھا ہے ارے دنیا کا اصول ہے، جب کوئی مر جائے ارے بیٹی کا سر اپنے کاندھے پہ رکھا جاتا ہے کہ تیرے بابا کا بڑا غم ہے، لیکن بعد رسول مسلمان آئے ہیں، یا علی زہرا سے کہہ دیں اگر دن میں روتی ہے تو رات کو نہ رویا کرے۔ ارے بیٹی کو باپ پہ رونے سے منع کیا جا رہا ہے، میں کہوں گا بی بی ابھی تو ابتدا ہے، شہزادی آپ کو فقط منع کیا گیا، لیکن ہائے میری شہزادی زینب، ارے جسے منع کیا گیا تو کیسے، کبھی تعزیانے لگائے جاتے تھے کہ بھائی کو نہ رو، ارے کبھی سکینہ کو تماچے لگائے جاتے تھے کہ بابا کو نہ رو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون ينقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، خصوصاً بحق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پروردگار رسول کی بیٹی کی مصیبتوں کے صدقے میں، پروردگار رسول کی بیٹی کے مصائب کے واسطے سے میرے اللہ یہ جتنے مومنین یہاں جمع ہیں، ہماری جو بھی حاجات ہیں بی بی کے صدقے میں ہماری حاجات کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہم نے اپنے جانتے شہزادی پہ گریہ کیا، شہزادی کے غم میں آنسو بہائے ہیں میرے مولا، لیکن حق گریہ ابھی تک ادا نہ ہو پایا۔ ہم بس اتنے دعا گو ہیں میرے اللہ، یہ جو ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں پروردگارہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دکھا۔ میرے اللہ اہل بیت کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔
پروردگار ہمارے مجمع میں جتنے جو افراد بھی مریض ہیں یا ان کے عزیز و اقارب مریض ہیں، پروردگار آپ مریض کربلا بی بی فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں، جناب سید سجاد کے صدقے میں ہمارے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما۔ روز محشر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے رزق میں اضافہ فرما، روزی میں برکت عطا فرما، ہمیں سیرت رسول خدا اور سیرت ائمہ اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔